ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مجرموں تو سب سے بڑا مجرم تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ اگر کل اللہ تبارک و تعالیٰ دھتکار دے تو ہم کس کے پاس جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ اور اسی کو اہل علم کہتے ہیں۔ جب خشیت دل کے اندر شان سے بیٹھ جائے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ علم والے ڈرتے ہیں۔ علم والوں کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی کیفیت ہے۔ آج وہ امام جو دین کی خدمت اس طرح کرے، وہ امام جو رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرے، وہ امام جو 300 مرتبہ کبھی کبھی 1000 مرتبہ نماز پڑھے، وہ آخرت کے تصور سے اتنا روتے ہیں۔ کبھی ہمیں بھی رونا آیا، کبھی ہمارا بھی نالہ و فریاد اٹھا ہے، کبھی ہم نے بھی آنسو بہائے ہیں۔ ایھا المجرمون کہہ کر قرآن نے تمہیں اور ہمیں بھی مخاطب کیا ہے۔ ہائے ہم تو غیبتیں کرتے ہیں، ہم تو چغلیاں کرتے ہیں، ہم تو بھائی بھائی میں لڑائیاں لگاتے ہیں، ہم تو معاشرے کے اندر ایک دوسرے میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے تو ہم رشوت کا لقمہ بھی نگل جاتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے ہم حرام بھی کھا جاتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے ہم لوگوں کو گالیاں بھی دے جاتے ہیں۔ امام اعظم کا تقویٰ یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حضرت سیدنا داؤد طائی کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال امام اعظم کی خدمت کی ہے، میں نے تنہائی میں بھی امام اعظم کو کبھی ٹوپی کے بغیر نہیں دیکھا۔ چراغ لے کر نہیں، سورج لے کر ڈھونڈیے ایسی ذات آپ کو مل جائے تو ٹوپی کے بغیر بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب مسا کرتے تھے تو اپنا امامہ سر سے ہٹاتے تھے اور فوراً پہن لیتے تھے، کبھی وہ بغیر امامے کے بغیر ٹوپی کے نہ رہے۔ میں نے پوچھا امام آپ سب کے سامنے ٹوپی نہیں اتارتے، تنہائی میں تو اتار لیا کریں، گرمی آپ کو بھی تو لگتی ہے۔ امام نے فرمایا سب کے سامنے ان سے حیا آتی ہے ٹوپی اتارنے میں، اور اکیلے میں رب کے سامنے حیا آتی ہے۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو رب دیکھ رہا۔ فرماتے میں نے 40 سالوں میں کبھی امام اعظم کو پیر پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا پیر کیوں نہیں پھیلاتے؟ کہا اللہ سے حیا آتی ہے۔ محفل میں اس لیے نہیں پھیلاتا کہ لوگ ہوتے ہیں، اکیلے میں اس لیے نہیں پھیلاتا کہ خدا دیکھ رہا ہو۔ یہ امام اعظم کا تقویٰ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور جب اللہ کا خوف پڑتا ہے نا تو پھر علم دل میں نازل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب تھوڑے علم پر زیادہ عمل ہوتا ہے تو پھر دل پر وہ باتیں علقہ ہوتی ہے جو دوسروں کو سجائی نہیں دیتی، پھر کتابیں وہاں تاک میں رہ جاتی ہے اور دل پھر خود اللہ کے انوار کا تاک بن جایا کرتا ہے۔ پھر جب انسان زبان کھولتا ہے تو پھر وہ حکمت کی باتیں نکلتی جو دوسروں کے کبھی گمان میں بھی نہیں آتی۔ یہی تو بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو فتویٰ دیتے تھے اس فتوے تک کوئی پہنچ ہی نہیں پاتا تھا، لوگ دنگ رہتے تھے ان کے پاس آتا کہاں سے، کیونکہ کتاب میں پڑھ کر دیں تو کتاب تو سب کے پاس رہتی ہے، لیکن جب دل تاکہ حرم بن جائے، دل جب اور یہ دل تاکہ حرم کب بنتا ہے؟ جب خشیت الہی کا گنجینہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں امام اعظم کے دور میں ان کے استاد بھی پیچھے رہ گئے، پھر استاد کے پیچھے رہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ جو پڑھایا اس سے آگے بڑھے نا امام اعظم، اس سے آگے بڑھے نا۔ نہیں دیکھتے آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے قسم کھائی اس کی بیوی کے معاملے کو لے کر کہ اگر میں تجھ سے بات بند کرتا ہوں اور جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی قسم ہے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اور تجھے مجھ سے بات کرنی پڑے گی۔ تو چونکہ عورتیں بھی تو ایسی ہوتی ہیں نا، کبھی ٹیڑھی ہو جائیں تو پھر کسی سے نہ سنبھلیں۔ اس نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تو نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک کہ پہلے تو مجھ سے بات نہ کریں میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو جا میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ میں تجھ سے بات اس وقت تک نہیں کروں گی جب تک تو مجھ سے بات نہ کرے۔ اب دونوں بات نہیں کرتے کیونکہ دونوں نے قسم کھائی۔ مسئلہ
امام اعظم کے سینئر تھے ایک بزرگ جن کو امام سفیان ثوری کہتے ہیں. امام سفیان ثوری. یہ امام سفیان ثوری جو تھے ان کے پاس مسئلہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کفارہ ادا کریں. کفارہ دونوں اس لیے ادا کریں کہ دونوں نے قسم توڑ دیں, کفارہ ادا کریں. لیکن آپ عوام کا بھی تو معاملہ جانتے ہیں نا, عوام ہر دور کی عوام ہے, عوام ہر دور کی عوام ہے. عوام کس کی بات زیادہ مانتی ہے؟ جس میں فائدہ اپنا ہو. اور عوام میں ہمیشہ سے ایک عادت رہی ہے, ایک جگہ مسئلہ پوچھا, اگر مطلب کی بات نہیں آئی تو کتنا بھی بڑا عالم ہو وہ دوسری جگہ ضرور پوچھے گا. یہی ہوتا ہے. دوسری جگہ نہیں اطمینان ہوا تو تیسری جگہ ضرور پوچھے گا. اور یہ 3-4 جگہ پوچھ کر کے پھر وہ علماء میں لڑائی بھی لگا دیتا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا, انہوں نے تو وہ کہا. ایسے ہی امام اعظم کے ساتھ بھی ہوا. امام سفیان ثوری نے فرمایا کہ وہ کفارہ ادا کرے, قسم توڑ دے. کب تک کے بغیر بات کے میاں بیوی رہیں گے؟ تو وہ آدمی پوچھنے کے لیے آیا امام اعظم کے پاس. امام اعظم نے فرمایا تو اپنی بیوی سے جا کے بات کر, اور دونوں پر کوئی کفارہ نہیں ہے. اب یہ تو خوشی خوشی چلا گیا, بات کیا, لیکن امام سفیان ثوری کو جا کے کہتا ہے آپ نے تو کفارے کی بات کی تھی, انہوں نے تو کوئی کفارے کی بات ہی نہیں کی. امام سفیان ثوری چونکہ تھے بزرگ سینئر آدمی تھے اور بوڑھے ہو گئے تھے, عصا سنبھالا اور غصے میں خوب لال ہو گئے, سرخ ہو گئے. جلال میں آ کر فرمایا وہ نعمان غلط سلط مسئلے بتانے لگتا ہے. جب دیکھو جب وہ غلط مسئلے بتاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے ان کے حاسدین نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ غلط مسئلے بیان کرتے, اور ان کے حاسدین نے اس لیے ایسا کر رکھا تھا کیونکہ امام اعظم جہاں سے بولتے تھے وہاں تک ان کی رسائی نہیں تھی. تو انگور کھٹے کے مصداق, بھئی اگر لومڑی کی رسائی انگور تک نہ ہو, 3 بار چھلانگ لگائے, چوتھی بار کہہ دے میں نے نہیں کھانا, یہ تو کھٹے ہے. یہی حال ہے. علم کی جس بلندی پر انسان نہیں پہنچتا, یا تو پھر وہ علم کی برائی بیان کرتا ہے یا پھر اہل علم کی برائی بیان کرتا ہے. تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سینئر تھے امام سفیان ثوری. عصا پکڑا, کہا کہ وہ غلط مسئلے بولتا ہے, اور اس کے بعد آئے اور فرمایا نعمان اللہ سے ڈرو, غلط مسئلے کیسے بیان کرتے ہو؟ امام اعظم نے کہا میں نے کون سا غلط مسئلہ بیان کیا. لیکن اس دور کے علماء میں یہ بات تھی کہ اگر پتہ چل جائے کہ کسی نے غلطی کی ہے تو وہ سینئر ہو کر بھی چل کر آتے تھے, اس لیے کہ ان کے پاس خلوص تھا, ان کے پاس اخلاص کی دولت تھی. اور جہاں خلوص ہوگا وہاں پھر انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا, پھر انسان آخرت کو دیکھتا ہے. خود سے چل کر آئے, فرمایا غلط مسئلے بیان کرتے ہو. ہزاروں سلام امام سفیان ثوری کی عظمت پر, مگر کروڑوں سلام امام اعظم کی عظمت پر. جب انہوں نے کہا کہ غلط مسئلے بیان کرتے ہو, فرمایا کتنے تحمل سے, میں نے کب غلط مسئلہ بیان کیا, بات کیا, بیٹھے تو صحیح. کہا کہ آپ نے اس مسئلے میں کہا کہ کوئی کفارہ نہیں, جب قسم توڑ دی تو حضور کی حدیث ہے کفارہ ہے. فرمایا لیکن حضور کی حدیث تو آپ صحیح پڑھتے ہیں کہ قسم توڑنے پہ کفارہ ہے, مگر جہاں قسم ٹوٹے ہی نہیں وہاں کفارہ کہاں ہے؟ آپ جس کو قسم ٹوٹنے کی بات کرتے وہاں قسم ٹوٹی کہاں؟ کہ وہ کیسے؟ فرمایا بلاؤ اس آدمی کو بلایا گیا کہ بھئی اپنا مسئلہ بیان کرو. اس نے کہا کہ میں نے غصے میں بیوی سے کہا تھا, اپنی بیوی سے, کہ اگر تو پہلے مجھ سے بات نہ کرے خود سے تو میں تجھ سے بات نہیں کروں گا, پہلے تجھے کو بات کرنی ہوگی اور میں بات بند کرتا ہوں. یہ بات کہہ کر کے قسم کھائی. اس کے بعد پھر کیا ہوا تو کہا میری بیوی نے بھی قسم کھائی. فرمایا جب اس نے, امام اعظم کہتے ہیں جب اس نے قسم کھا لی کہ جب تک تو بات نہ کرے, جب تک تو پہلے بات نہ کرے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. بعد میں اس کی بیوی نے کہا نا کہ میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گی, یہ جو میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گی اس نے تو بات کر لی, اب اس کی قسم رہ کہاں گئی؟ جب قسم ٹوٹی ہی نہیں تو پھر اس کے بعد کفارے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کا عمل اس کے علم پر ہوتا ہے, انما یخشی اللہ کی منزل, پھر قدرت خود ہی اس کی رہنمائی کرتی ہے اور وہاں سے اس کو رستے بتائے جاتے ہیں جہاں تک اوروں کی رسائی نہیں ہوتی.
ایک مرتبہ ایک آدمی اس کے سسر سے ناراض رہتا تھا، ایک شخص اس کے سسر سے ناراض رہتا تھا، اور ناراضگی تھی سسر داماد میں، جس کو خسر بھی کہتے ہیں، اور آپ لوگ اپنی زبان میں سسور کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، ورنہ خسر یہ کیا بلا ہے، آپ بھی ابھی یہی حیران رہیں گے۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ہفتہ واری اجتماع میں آنے والے تو اس قدر ابھی ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، اور یہ تو فارسی اشعار بھی سمجھنے لگے۔ جب میں نمی دانم چھ منزل بود شب جائے کہ من بودم کہتا ہوں تو سبحان اللہ سے پوری مسجد گونج جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہفتہ واری اجتماع میں آنے والے بہت سمجھدار، عربی میں پڑھتے ہیں رب صلی وسلم دائما ابدا، پورے مسجد کے لوگ پڑھنے لگتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ہم سب کو علم نافع دے۔ علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور علم دینے والے کی شان ہے وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ علم کے دروازے پر کوئی پہرا نہیں ہے۔ علی سے جس کی جتنی اچھی جمے گی، علی سے جس کی جتنی اچھی جمے گی اس کے پاس علم اتنا زیادہ آئے گا۔ اور یہ جو امام اعظم کا ذکر کر رہا ہوں، ان کی بھی بڑی جمتی تھی، کیونکہ ان کے ابا جی کو ان کے دادا لے جاتے تھے مولا علی کے پاس، اور مولا علی ان کے ابے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں کرتے تھے، اللہ اس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ دیکھا علی کے بغیر کوئی کچھ نہیں بنتا۔ جہاں بھی علم دیکھو گے علی والا ہوگا تو ہی علم کا فیضان ملے گا، ورنہ صرف نو تو سبھی پڑھ لیتے، بلکہ اس کی ایجاد بھی مولا علی نے کی ہے۔ علم نحو کی ایجاد بھی کرنے والے مولا علی ہیں۔ بہرحال وہ میرا عنوان نہیں ہے۔ تو سسر سے ناراضگی تھی، تجارت کے لیے سفر پہ جانا تھا، تو بیوی کو کہا کہ میں جا رہا ہوں سفر پہ، اور اس نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی، اس کی بیوی سے یہ بات کی کہ اگر میری غیر موجودگی میں تو تیرے باپ کے گھر گئی، تو اپنی بیوی کو وہ شخص کہتا ہے کہ 3 طلاق۔ 3 سے کم کی بات تو لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، 3 سے کم کی بات تو لوگ کرتے ہی نہیں۔ اس دور کا بھی یہی حال تھا۔ حالانکہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک طلاق دینے پر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بعد میں آپ کو 2 کے چانس رہتے ہیں۔ یہ عنوان پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو 3 طلاق کی اس شخص نے بات کی۔ اب ایسی صورت میں وہ تو چلا گیا، اس کو علم نہیں تھا کہ بیوی کو اتنا پابند کر کے جا رہا ہوں تو آگے پوزیشن کیا ہوگی۔ وہ گیا تو اس کا باپ بیمار پڑ گیا، بھائیوں نے، بہنوں نے، ماں نے آ کر بہت سمجھایا، دیکھ تیرا باپ بیمار ہے، اس نے چل کے دیکھ لیا۔ اس نے کہا میں نہیں آؤں گی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے قید لگائی، اور اس نے کہا کہ تیرے باپ کے گھر گئی تو 3 طلاق، 3 پڑ جائے گی ایک ساتھ۔ اس کا مطلب اس دور میں بھی 3 کو 3 ہی مانتے تھے، 3 کو 1 نہیں مانتے تھے، کیونکہ یہ 1 ماننے والے، 3 کو 1 ماننے والے، یہ 3 تثلیث سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت کی ولادت جو ہے وہ واحد سے ہی ہوا کرتی تھی، تثلیث سے نہیں ہوتی تھی، اسی لیے لوگ 3 کو 3 ہی مانتے تھے۔ جملے سخت ہو تو معاف کر دیا کریں، اس لیے کہ جس وقت غلطی کا ازالہ کرنا ہو تو پھر تھوڑی سی سختی کرنی ہوتی ہے، اور اس میں ہم مجبور ہیں، کیونکہ مذہب کے معاملے میں اگر سبھی میٹھا میٹھا کہنے لگے تو پھر حق کون کہے گا یار؟ کوئی حق کہنے والا بھی تو چاہیے نا۔ ان تثلیثیوں سے کہو، ان تثلیثیوں سے کہو کہ دوسری صدی میں بھی لوگوں کا مزاج یہی تھا، عورتوں کا موقف بھی یہی تھا کہ 3 دیں گے تو 3 واقع ہوگی، 3 دیں گے تو 1 نہیں کہلائے گی۔ اس لیے اس نے کہا کہ 3 کی بات کہی ہے اس نے، میں نہیں آ سکتی۔ اتفاق سے اس کا باپ مر گیا، انتقال ہوا تو چونکہ بیٹی تھی نا، بیمار ہوا، علیل ہوا، صاحب فراش ہوا، سیریس ہوا، بہت بلانا آیا، بار بار نہیں گئی، لیکن میت ہوئی تو لوگوں نے کہا تیرے باپ کا آخری دیدار تو کر لے۔ اب بیٹی تھی، بیٹی کو باپ سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اس نے سوچا کہ آخری دیدار اگر نہ کروں گی تو زندگی بھر پچھتاؤں گی۔ وہ چلی گئی، مرنے کے بعد چلی گئی۔
اور گئی باپ کے کفن دفن میں شریک ہوئی، لیکن جب واپس لوٹی تو اب پورے علاقے کے اندر مسئلہ ہوا بن گیا کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب بات تو ایک دم سیدھی سادی تھی نا. یہ مسئلہ تو ہوٹل پہ بیٹھنے والے ہمارے مالیگاؤں کے مفتی بھی حل کر سکتے ہیں نا، جو اخبار پڑھتے فتویٰ دیتے ہیں وہ لوگ بھی تو حل کر سکتے ہیں مسئلہ. کیا کہ بھئی اگر کسی نے یہ کہہ دیا اس کی بیوی کو کہ تیرے باپ کے گھر گئی تو 3 طلاق چلی جائے گی، تو 3 طلاق ہو جائے گی نا. بولو کوئی پیچیدہ ہی ہے. تو اس دور کے سارے مفتیوں نے یہی فتویٰ دیا کہ اس کی طلاق واقع ہو گئی. اب وہ اپنی شوہر کے ساتھ، شوہر آیا بہت پریشان ہوا، لیکن دانشمند تھا وہ. اس نے کہا کہ واقعی یہ گئی، میری بات کو اس نے اتنی لاج رکھی کہ باپ کے جیتے جی بیمار پڑنے کے بعد بھی نہیں گئی، سیریس ہونے کے بعد بھی نہیں گئی، سکرات کے عالم میں بھی نہیں گئی، لیکن مرنے کے بعد آخر بیٹی تھی نا، آخری دیدار کے لیے تو اس کو جانا تھا، چلی گئی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن غلطی تو میں نے کی. مجھے نہیں پتا تھا کہ مر جائے گا، سسر مر جائے گا یہ نہیں پتا تھا اس کو. اس شخص نے سوچا کہ لیکن مرتا کیا نہیں کرتا، خوبصورت بیوی کو میکے پہنچا دیا. اب اکیلا رہنے لگا تو بہت ٹینشن ہوا، اس لیے کہ جب تک بیوی ہوتی ہے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی لوگوں کو. جب چلی جاتی ہے تو تب پتا چلتا ہے کہ تیرے اوقات کیا ہے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہنسی میں نہ لینا، یہ بات سمجھو، بیوی پیر کی جوتی نہیں ہے، لیکن بیوی سر کا تاج بھی نہیں ہے. جو لوگ بیویوں کو غلام اور کنیز کی حیثیت سے رکھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی معاملات میں ان کو ڈانٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن نکالتے ہیں، ان کو چاہیے میرے عزیز اگر جنت میں بھی بیوی نہ ہو تو جنت کا حسن بھی انسان کو ادھورا لگتا ہے. حسن جنت بھی انسان کو ادھورا لگے. یہ دنیا کیا ہے؟ ارے نادان، جمعہ کے دن عورتیں گھر سے چلی جاتی ہے تو گھر سونا سونا لگنے لگتا ہے. آخر کیا ہوتا ہے؟ گھر میں فریج بھی ہے، گھر میں برتن بھی ہے، تجوریاں بھی ہے، کپڑے بھی ہے، دولت بھی ہے. پھر بیوی کے صرف گھر سے نکل جانے سے وہ رونق کہاں چلی جاتی ہے؟ اس سے پتا چلا کہ بیویاں گھر کی رونق ہے، بیوی گھر کی جنت ہے. اس کے بغیر اپنی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن ہاں، جن لوگوں نے عورتوں کو قبلہ بنا لیا ہے، کعبہ بنا لیا ہے، حضور نے ان پہ بھی لعنت فرمائی ہے. جو پیر کی جوتی بنا لے ان پہ بھی لعنت، اور جو سر کا تاج بنا لے ان پہ بھی لعنت. پھر کس کو حضور نے سراہا؟ بیوی دل کی پسلی کے قریب سے پیدا ہوئی، اور جو پسلی دل کے قریب تھی اس سے پیدا ہوئی، اس لیے یہ دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے. اس کو نہ سر پہ رکھو نہ پیر پہ رکھو، بلکہ اس کو دل کے قریب رکھو. اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، جب بیویاں فرمائش کرتی ہے، عورتیں نہیں سن رہی اس لیے کہہ رہا ہوں، جب بیویاں فرمائش کرتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں ارے چھوڑ یار، ان کا تو روزانہ کا یہ لا دو، وہ لا دو، وہ لا دو. لایا کرو، اس لیے کہ ان کی فرمائش پوری کی جاتی ہے تو خدا اس پر وہ انعام عطا کرتا ہے جس پر تم تصور نہیں کر سکتے. جب عورتوں کے مجمع میں بیان کرتا ہوں تو ان سے کہتا ہوں کہ ایسی فرمائش مت کرو کہ شوہر پوری نہ کر سکے، لیکن آپ سے کہتا ہوں فرمائش کیا کرے، اور اپنے بس میں ہو تو لایا کرو، بس میں نہیں ہو تو سمجھا لیا کرو، ڈانٹا مت کرو. کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں، علماء بھی یہاں موجود ہیں، ائمہ بھی موجود ہیں، اب پتہ نہیں کہاں کہاں تک میری آواز جائے گی. ایک خاص بات عرض کر رہا ہوں، بیوی فرمائش کرے تو لانے کے لیے جایا کرو، اس راہ میں بڑی برکتیں ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے سخت سردی میں کہا موسیٰ میں ٹھٹر رہی ہوں، ذرا میرے لیے آگ تاپنے کے لیے آگ لا دیجیے. اس جنگل میں آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے کی بات ہے، کم و بیش جنگل میں آگ چاہیے. تو آگ کوئی ایسا تو نہیں تھی کہ چلو ٹافی کی بھٹی جل رہی ہے تو لے آئیں، روٹ کی بھٹی لگی ہے تو لے آئیں، اینٹ کی بھٹی لگی ہے تو لے آئیں. جنگل ہے، وادی طور ہے، طور سینا کا مقام ہے، اور بیوی سردی میں کہتی ہے میرے لیے آگ لاؤ. موسیٰ نے منع نہیں کیا علیہ الصلوۃ والتسلیم. اب تک موسیٰ کو نبوت نہیں ملی. وہ موسیٰ جو جناب شعیب کی بکریاں چراتے ہیں بیوی کو واپس لا رہے ہیں، اور بیوی نے کہا آگ چاہیے، آگ لانا ممکن نہ تھا. سوچا بیوی نے مانگا ہے، چلو کوشش تو کرتے ہیں، آگ لا
اور آواز آئی اللہ اکبر یا موسیٰ انی انا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر خدا نے ہم کلامی کا شرف ان کو عطا فرمایا، آگ لانے گئے تھے بیوی کے لیے، اللہ نے نبوت و رسالت عطا فرمایا۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال آنے جائے اور پیغمبر۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔